السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ سار یوٹیوب چینل۔ قصہ سار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اتروبہ سماب۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رمشا انصاری کا تحریر کردہ ناول قلب وفا، ایپیسوڈ نمبر 13۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ روشانے کے پاس سے سیدھا دادا جان کے پاس آیا تھا۔ سعادت حسین کو اس نے زبردستی منا لیا تھا کہ وہ تایا ابو سے بات کرے اور صرف روشانے کو ایگزامس دینے کے لیے یونی بھیج دے۔ روشانے کی حفاظت کی اور پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری اس نے اپنے سر لی تھی۔ اس کی بات سن سعادت حسین شفقت حسین کو منانے کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ تیمور اردہ شیر کے ہمراہ گھر آئے تو دیکھا گھر ویران پڑا ہوا ہے، سامان بکھرا ہوا ارد گرد پڑا ہوا تھا۔ گھر میں محرمہ کو نہ پا کر اردہ شیر بفر گیا تھا، جبکہ دوسری طرف تیمور ہکا بکا رہ گئے تھے۔ ان کی بیٹی اور بیوی ان کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ یہ عام بات نہیں تھی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس لڑکے نے ان دونوں کو سہارا دیا تھا۔ اردہ شیر نے تیمور کو 2 دن کا وقت دیا تھا محرمہ کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اس کے بعد جو کرنا تھا اردہ شیر نے خود کرنا تھا۔ وہ اس وقت فون پر نازیہ سے بات کر رہی تھی۔ اپنے ساتھ ہونے والا سب کچھ نازیہ کو بتا کے اس کا دل قدرے ہلکا ہوا تھا۔ روشانے کی بات سن نازیہ پریشان ہو گئی تھی، مگر شایان جس کو انہوں نے دیکھا تک نہیں تھا، روشانے کے منہ سے اس کی باتیں سن کے وہ مطمئن ہو گئی تھی کہ جب تک شایان ان کی بیٹی کے ساتھ ہے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ کتنے ہی گھنٹے دونوں ماں بیٹی نے طویل گفتگو کی تھی۔ کسی وقت وہ دونوں ساتھ ہنس جائیں تو کسی وقت دونوں کی آنکھیں بھیگ جائیں۔ محض 2 بار بات کرنے میں ہی روشانے جان گئی تھی اس کی ماں بے قصور ہے۔ عمر کا 15 دن کے بعد کا ویزا لگ گیا تھا۔ اس نے مہتاب بیگم کو تائید کر دی تھی کہ اگلے ہفتے وہ روشانے اور اس کی منگنی کر دے۔ عمر کی بات سن مہتاب بیگم نے خاموشی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شایان کو کوئی بنک پڑے اور وہ رنگ میں بھنگ ڈالے، اس لیے انہوں نے سب کو خاموش کرا دیا تھا۔ وہ آفس سے گھر گئی تو اس کے ہونٹوں پر بکھری مسکراہٹ کو دیکھ نرگس نے ماشاءاللہ کہہ ڈالا۔ خیام کی باتیں سوچ اس کے چہرے سے مسکراہٹ نہیں جا رہی تھی، مگر یکدم فون پھنسنے پر اس کے چہرے کا رنگ پھک ہو گیا تھا۔ اسکرین پر ابھرنے والے نام کو دیکھ اس نے فون اٹھا کے کان سے لگایا تھا۔ مقابل نے 2 ٹوک اسے کہہ دیا تھا کہ اس کے پاس صرف 1 ہفتہ بچا ہے عمر کو اپنے جانسے میں پھنسانے کے لیے۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو جو ہوگا اس کی ذمہ دار وہ خود ہوگی۔ فون رکھنے کے بعد کافی دیر تک وہ سکتے میں آ گئی تھی۔ یہ 1 ہفتہ پتہ نہیں کیا کیا قیامتیں ڈالنے والا تھا، یہ تو وقت نے ہی بتانا تھا۔ دھیرے سے آنکھیں کھولے اس نے کمرے کا منظر دیکھا تھا۔ پورے کمرے میں ہوک عالم تھا۔ سامنے دیوار پر بنی کھڑکی سے چاند کسی تصویر کی مانند دیکھ رہا تھا۔ وہ لکڑی کی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، ارد گرد رسیوں کا جال تھا۔ اس نے ہلکی سی مزاحمت کی تو یہ رسیوں کا جال اس کے قدموں میں گر گیا۔ وہ ہونک منی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، شکستہ قدموں سے چلتے اس کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر کی جانب آ گئی۔ یہ بہت بڑا اور عالی شان بنگلہ تھا۔ دونوں جانب سے نکلتی طویل سیڑھیاں، وہ بس سیڑھیوں سے اترنے لگی تھی۔ حال کمرے میں چھت پر لگا فانوس قدرے روشن تھا، اس کے علاوہ پورے گھر میں اندھیرا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے یہاں کون لایا ہے۔ باہر کا رستہ صاف دیکھ اس نے دوڑ لگا دی تھی، مگر بیرونی دروازے پر گارڈ کو دیکھ وہ ایک دم ہی تھمی تھی۔ گارڈ بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ لڑکی، کس کی اجازت سے تم باہر نکلی ہو؟ اگر شیراز صاحب کو معلوم ہو گیا تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ گارڈ نے جیسے سرگوشی کے انداز میں کہا تھا۔ شیراز صاحب، یہ نام سن کے اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ اس نے بات سے سن رکھا تھا کہ شیراز ایک بد دماغ اور خروس انسان ہے جسے لڑکیاں بالکل پسند نہیں۔ وہ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ شانزے کے ماتھے پر خوف کی لکیریں ابھری تھی۔ یہ ہم نہیں جانتے، تم اندر جاؤ ورنہ ہم صاحب جی کو بلا لیں گے۔ گارڈ اس بار بزاریت سے بول کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ گارڈ کی بات سن وہ الٹے قدموں پلٹ گئی تھی۔ اندھیرے کمرے جانے کا ارادہ ترک کر کے وہ حال کمرے میں ہی صوفے پر لیٹ گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ جب شیرازی صبح اس کو دیکھے گا تو اس کا کیا خیال کرے گا۔ ساری رات ٹینشن سے اسے نیند نہیں آئی تھی۔ اس اجنبی نے جیسے اس کا چین چھین لیا تھا۔ ساری رات بس وہ سوچتی رہی تھی کہ اسے اب کرنا کیا ہے۔ صبح دیر سے اٹھ کر وہ جلدی سے تیار ہوئی اور ابھی آفس کے لیے نکل ہی رہی تھی جب اس کے نمبر پر تیمور کی کال آنے لگی۔ اس نے بیزاریت سے کال کاٹی۔ پہلی کال کاٹنے پر دوسری بار کال آئی تو اس نے جڑ سے تیمور کا نمبر بلاک کر دیا۔ نرگس کو خیال رکھنے کا کہہ کر وہ آفس کے لیے نکل گئی تھی۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ فضا میں پھیلتی اس کے مہنگے کلون کی خوشبو الگ ہی ماحول پیدا کر رہی تھی۔ نرمی سے مسکراتے اس نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔
اس کے کمرے سے باہر نکلتے ہی عرش نے اس کا راستہ روکا تھا۔ خیام نے حیرت سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ وہ بنی صبری کہیں جانے کے لیے تیار تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ خیام نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ اس کی اس طرح حیران ہونے پر عرش نے خفگی سے منہ پھیرا تھا۔ بھائی آپ تو بھول ہی گئے، آپ نے کہا تھا مجھے بابی سے ملوائیں گے، اب آپ تو کچھ کریں گے نہیں، میں ہی تیار ہو گئی ہوں۔ چلے اب وہ ادا سے پرس کندھے پر اٹکائے خیام کو چلنے کے لیے بول رہی تھی۔ اس کی بات سن خیام کو مزید حیرانگی نے آ گھیرا تھا۔ عرش بچہ، ابھی یہ مناسب وقت نہیں ہے، تھوڑا وقت گزرنے دو، پھر میں تم کو خود اس سے ملواؤں گا۔ خیام نے اس کے سر پر چپت لگاتے نرمی سے کہا تھا۔ بھائی میں جانتی ہوں آپ تو ہے ہی لوسر، اس لیے میں خود اپنی بابی سے ملنے جا رہی ہوں، اور پھر انہیں انوائٹ بھی تو کرنا ہے۔ بڑی ماما نے عمر بھائی کے جانے سے پہلے گھر میں ایک فنکشن رکھا ہے۔ عرش کی بات سن خیام پہلے حیران ہوں اور پھر سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ یہ بہترین موقع تھا گھر والوں کو مہر ماں سے ملانے کا، اور اگر وہ نہیں آئی تو؟ خیام نے بویں اچکائی تھی۔ یہ میرا مسئلہ ہے، میں دیکھ لوں گی، آپ چلیں۔ وہ خیام کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیوں سے اترنے لگی تھی۔ یہ شیراز کا فارم ہاؤس تھا۔ تلخ مزاج کی وجہ سے گھر میں اختلاف کی بدولت وہ الگ رہتا تھا۔ ماں باپ سے تو اسے کوئی غرض نہیں تھی، مگر عباد اس میں شیراز کی جان بستی تھی۔ عباد کی حالت کا ذمہ دار شانزے کو ٹھہراتے ہوئے اس نے شانزے کو یہاں قید کر کے اس سے بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی، کیونکہ اسے ایسی لڑکیوں سے نفرت تھی، اور شاید ایسی ہی کوئی لڑکی تھی جس نے شیراز کی زندگی بھی برباد کی تھی۔ بلیک ٹراؤزر پر بلیک ٹی شرٹ پہنے، کانوں میں ہیڈ فون لگائے شیراز جاگنگ کی گرد سے باہر جانے کے لیے سیڑھیوں سے اتر رہا تھا، جب اس کی نظر صوفے پر لیٹی شانزے پر پڑی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ اس کا من جلا تھا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ کتنا آسان تھا نا اس کے بھائی کو ہاسپٹل کے بیڈ پر لٹا کے وہ خود آرام سے صوفے پر سو رہی تھی۔ وہ غصے سے تنے نکوش لیے نیچے اترا تھا۔ اس کے صوفے کے قریب جا کے اس نے کانوں پر سے ہیڈ فون ہٹا کے صوفے پر رکھا اور ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگا۔ میز پر رکھے پانی کی جگ پر نظر پڑتے ہی وہ فاتحانہ انداز میں مسکرایا تھا، اور یہاں شروعات ہوتی تھی شیرازی کی شانزے کو وصیت دینے کی، اور یہ وصیت شاید شانزے کا مقدر بن گئی تھی۔ ایک ہاتھ جگ اٹھا کے اس نے شانزے کے چہرے کے اوپر رکھا اور اسے تیزی سے انڈیل دیا۔ سوتے ہوئے شانزے کو محسوس ہوا کہ اسے کسی نے سمندر میں ڈبو دیا ہو۔ وہ گہری گہری سانسیں لیتے ہڑبڑا کے اٹھی تھی۔ سامنے کھڑے دراز کا خوش شکل لڑکے کو دیکھ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو خشک کرنا چاہا تھا۔ کس کی اجازت سے تم اس کمرے سے باہر نکلی ہو؟ شانزے کو بے نیازی سے بیٹھا دیکھ وہ جی جان سے دارا تھا۔ اس کے تنے نکوش دیکھ شانزے اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھی۔ وہ سوری، مجھے نہیں پتا تھا، وہاں بہت اندھیرا ہے، پلیز مجھے چھوڑ دے، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ موہنی صورت بنا کے استفسار کر رہی تھی۔ اس کی بات سن شیراز تیزی سے آگے بڑھا تھا اور اس کے منہ پر ایک سناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا۔ جاہل لڑکی، اپنا قصور پوچھ رہی ہو؟ تم نے کیا کیا ہے؟ معصوم لڑکیوں کو دھوکے سے پھنساتے ہو اور ان کا ریپ کراتی ہو۔ اگر مجھے اپنے بھائی کی عزت کا ڈر نہیں ہوتا تو تمہاری وہ ویڈیو نیٹ پر ڈال کر تمہیں پولیس کے حوالے کر دیتا۔ اب تم یہی رہو گی، اور خبردار جو میرے سامنے آئی تمہارا حشر نشر بگاڑ دوں گا میں۔ اس کے قریب بیٹھ کر اس کے بال مٹھیوں میں جکڑے سختی سے تنبیہ کر رہا تھا۔ درد کی شدت سے شان سے رونے لگی تھی۔ گال پر 5 انگلیوں کے نشان اس بات کا ثبوت تھے کہ دوسرے کے لیے برا سوچنے والے اپنے خود کے ساتھ ہی برا کر بیٹھتے ہیں۔ سکینہ بی بی اس کو اٹھائیں اور ڈال دے تہہ خانے میں۔ درشتگی سے اٹھتا وہ دونوں ہاتھ جاڑ کر ملازمہ کو تاکید کرتا واک آؤٹ کر گیا تھا۔ خیام کے ہمراہ آفس میں داخل ہونے والی چھوٹی سی لڑکی کو اس نے گردن اچکا کر دیکھا تھا۔ مہر ماں کو دیکھے اس لڑکی نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو گول شیپ میں دے کر شرارت سے خیام کو دیکھ آنکھ بنک کی تھی۔ عرش کے اسٹائل پر خیام نے سر خم کرنے کے انداز میں ہلایا تھا۔ السلام علیکم۔ عرش نے مہر ماں کے سر پر پہنچ کر شوق سے سلام کیا تو مہر ماں نے مسکراتے اس کا جواب دیا۔ مہر ماں، یہ میری سسٹر ہے عرش۔ خیام عرش کا تعارف کراتے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ عرش بھی مہر ماں کے قریب کرسی رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ اس کا محبت زدہ انداز دیکھ مہر ماں کھلکھلا گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ پل میں ہی عرش کے ساتھ دوستانہ ہو گئی تھی۔ میری پیاری سی بابی جی، آپ مجھے بہت پسند آئی ہیں، تو اب پکا ہو گیا ہے آپ ہی میری بابی بنے گی۔ آپ بالکل ویسی ہیں جیسا بھائی نے آپ کے بارے میں بتایا تھا، پیاری اور معصوم۔ عرش چہکتے ہوئے ہاتھ چلا چلا کے بات کر رہی تھی، اور اس کی بات سن پہلے مہر ماں نے شوق سے اسے دیکھا اور پھر سرخ ہوتے چہرے کو جھکا لیا۔ اس کی ایک ایک حرکت خیام نوٹ کر رہا تھا اور زیر لب مسکرا رہا تھا۔ بابی، یہ لے کارڈ، ہمارے گھر میں فنکشن ہے، آپ نے ضرور آنا ہے۔ عرش نے کارڈ لہراتے ہوئے اس کے آگے کیا تو اس نے ہچکچاتے ہوئے کارڈ تھام لیا۔ اس کا نروس ہونا خیام دیکھ چکا تھا، اس لیے اٹھ کر وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تاکہ عرش اور مہر ماں کھل کر بات کر سکے۔ کچھ وقت
رکنے کے بعد وہ دوبارہ آفس میں آیا تو دیکھا مہرما اور عرش باتوں میں مشغول ہیں۔ اسے دیکھتے ہی عرش اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بھائی میں نے بابی کو منا لیا ہے نیکسٹ ویک ہمارے گھر آنے کے لیے۔ عرش کی بات سن قیام نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا تھا، جو قیام کی نظریں خود پر محسوس کر کے ہڑبڑا کے نظروں کا زاویہ بدل چکی تھی۔ گڈ ہو گیا ہے، مگر ابھی ہمیں گھر چلنا ہوگا، مام کا فون تھا، شاپنگ کے لیے جانا ہے۔ قیام نے کندھے چکا کے محبت سے کہا تو وہ ماتھے پر ہاتھ مار گئی۔ اوف بھائی میں تو بول ہی گئی، جلدی چلے۔ ٹھیک ہے بابی جی، پھر ملتے ہیں، اور اگر آپ نہیں آئے تو نہ تو میرا دل تو ٹوٹے گا، اس کے ساتھ میرے بھائی کا بھی دل ٹوٹ جائے گا۔ اتفاق کی بات تھی کہ عرش کے منہ سے بھی قیام کا نام نہیں نکلا تھا، وہ قیام کو صرف بھائی ہی بولتی تھی۔ انشاءاللہ، مہرما نے نرمی سے کہتے اس سے ہاتھ ملایا تو قیام مہرما کو کچھ تاکید کرتا آفس سے نکل گیا۔ چرچراہٹ کی آواز سے گاڑی اس خوبصورت شاپنگ مال کے سامنے رکی تھی، جہاں صرف امیر و کبیر لوگ ہی پائے جاتے تھے۔ عرش اور شبنم گاڑی سے نکلی تو ان کے ہمراہ قیام بھی نکل گیا۔ اسے زیادہ گھومنا پھرنا پسند نہیں تھا، مگر آج وہ کچھ اور ہی سوچ کے یہاں آیا تھا اور کافی خوش باش نظر آ رہا تھا۔ عرش اور شبنم کبھی ایک شاپ پر جاتی تو ایک سے دوسری شاپ پر جاتی۔ قیام بیچارہ تو سر جھکا کے ان کے ہمراہ چل رہا تھا۔ ایک شاپ پر جا کے عرش کو ایک ڈریس پسند آیا تو قیام بھی شاپ کا جائزہ لینے لگا۔ ایک دم ہی ایک خوبصورت سی گھیردار فراک پر اس کی نظر پڑی تو آنکھوں میں کہیں مہرما کا چہرہ لہرا گیا۔ یہ سلور کلر کی ٹخنوں تک آتی فراک تھی، چوڑی دار پاجامہ اور ہم رنگ جالی دار دوپٹہ۔ فراک پر چھوٹے چھوٹے شیشے کے پیس لگے ہوئے تھے۔ چند پلوں کے لیے وہ اس ڈریس کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ ایکسکیوز می، یہ ڈریس دکھائیے گا، اس نے شاپ کیپر کو متوجہ کرتے گمبھیرتا سے کہا تھا۔ اس کی بات سن شبنم حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھی، جبکہ عرش کے چہرے پر ایک شرارتی مسکان آئی تھی۔ واہ بھائی، مجھ پر بہت اچھا لگے گا یہ ڈریس، وہ شرارت سے کہتے آگے بڑھی اور شاپ کیپر سے ڈریس لے کے خود پر لگا کے دیکھنے لگی۔ ادھر دو، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، تم پوری دکان کے کپڑے لے لو، مگر یہ مجھے دے دو۔ قیام نے اس کے ہاتھ سے ڈریس چھین کے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ان دونوں کو جگڑتے دیکھ شبنم آگے کی جانب آئی تھی۔ قیام بیٹا کس کے لیے پسند کیا ہے؟ شبنم نے تعجب سے پوچھا تھا۔ مام، یہ سرپرائز ہے آپ کے لیے، زیر لب مسکرا کے اس کی آنکھوں نے اس کی پسندیدگی کا اظہار کر دیا تھا۔ قیام کے تاثرات دیکھ شبنم کے چہرے پر خوشی چمک اٹھی تھی۔ قیام، تم نے اپنی ماں سے چھپایا ہے بیٹا؟ کون ہے، کہاں رہتی ہے، کیسی ہے؟ شبنم نے ایک بار میں ہی کئی سوال پوچھ ڈالے تھے۔ بہت اچھی ہے، پیاری سی ہے، اخلاق کی بھی بہت اچھی ہے، بابی اور بھائی کے ساتھ تو اتنی پیاری لگیں گی، کپل آف دا ایئر، ماشاءاللہ۔ عرش نے بھی محبت سے شبنم کو وضاحت دی تھی۔ اچھا جی، تو بہن کو ملا دیا گیا ہے، ماں کو بتایا بھی نہیں؟ شبنم حفظی سے گویا ہوئی تو قیام زیر لب مسکرانے لگا۔ مام پلیز، ایک ہفتے کا انتظار کر لے، پھر آپ خود اپنے بیٹے کی پسند کو سراہیں گی۔ قیام کی بات سن شبنم نے آگے بڑھ کر ہنستے ہوئے اس کے گال پر محبت سے ہاتھ پھیرا تھا۔ میرا بیٹا ہمیشہ خوش رہو۔ اپنی ماں کا ہاتھ اپنے گال سے ہٹا کے اس نے دونوں ہاتھ میں پکڑا اور عقیدت سے آنکھیں بند کر کے شبنم کے ہاتھوں کی پشت کو اپنی آنکھوں پر لگا لیا۔ جب تک میری ماں کی دعا میرے ساتھ ہے، جب تک کوئی غم مجھے غمزدہ نہیں کر سکتا۔ اس کا دل سکون سے سرشار ہوا تھا۔ بس بھی کر دے آپ لوگ، ایموشنل سین کریٹ کر لیا ہو تو چلے اب۔ عرش نے اپنا اور مہرما کا ڈریس شاپ کیپر سے لیتے ان دونوں کے پاس آ کے جھنجھلا کے کہا تو شبنم اور قیام اس کی معصومیت پر ہنستے شاپ سے باہر نکل گئے۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔